نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، درس چل رہا ہے سورۃ یونس کا۔ آج آیت نمبر 19 تا 20 کا درس ہے۔ سابقہ درس میں ذکر چلا تھا کہ مشرکین جو ہے جب ان کو مشرک قرار دیا گیا تو انہوں نے اس دعوے کا جواب یہ دیا کہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے ایک تعویل پیش کی کہ ہمارے بت اللہ کے مقرب ہیں، ہم بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہؤلاء شفاعنا، کہ اللہ کے ہاں یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے، یہاں سے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے اور بزرگان دین کے وسیلے کو شرک قرار دے دیا اس آیت کو دیکھ کر۔ ان سمجھنے والوں نے غلطی کی اور مشرکین نے بھی اپنی غلطی کو دہرا کر ان کے ازالے کا رد کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہمارا جواب یہ ہے کہ مشرکین کے جو بت ہیں وہ اللہ کے ہاں معزز مقرب ہی نہیں ہیں، اللہ کے ہاں معزز مقرب ہی نہیں ہیں، جبکہ حضرات انبیاء علیہ السلام بزرگان دین اولیاء اللہ کے مقرب ہے۔ نمبر 2، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے کہ یہ بت ہمارے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ ہم اولیاء اللہ کی بندگی عبادت کو شرک ہی جانتے ہیں۔ ہم اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی طرف سے جو طریقہ ہے عبادت کو وضع کیا گیا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ ہم مشرکین اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے اولیاء کی عبادت نہیں کرتے، اور ان کا دعویٰ کہ ہمارے بت اللہ کے مقرب ہیں وہ اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ہمارا دعویٰ سچا ہے کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، حضرات مفسرین، محققین، محدثین، سب اللہ کے مقرب ہیں۔ آج کے درس میں امت وحدہ کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا وما کان الناس، نہیں تھے لوگ، الا امت واحدہ، مگر ایک جماعت۔ لوگوں میں اختلافی کیفیات ایسی نہیں تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قوم نوح تک، جب تک جناب نوح علیہ السلام کی قوم آئی اس سے پہلے سارے لوگ ایک ہی مذہب پر تھے۔ اور آج بھی قرآن کا یہی پیغام ہے کہ الا امت واحدہ، سارے انسان ایک جماعت بن جائیں۔ کس پر؟ اپنے عقیدے پر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اپنی ذات میں، صفات میں، کام میں اللہ وحدہ لا شریک، اکیلا یکتا ہے، اور ہر چیز پر اللہ قادر مطلق ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد وحدت کیا ہے؟ ہمارا قبلہ ایک ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کی طرف ساری امت کے افراد منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری کتاب ایک ہے قرآن کریم،
اور اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو اللہ نے رسول بھیجا وہ آخری نبی خاتم الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر امت کی وحدت ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے جو قرآن کریم کی توجیحات، آیات کی تشریحات سمجھائی ہیں، وہاں جو فرعی اختلاف ہے صحابہ اکرام کے درمیان بھی تھا، ائمہ کے درمیان بھی، اور آج بھی امت میں فرعی اختلاف ہے۔ فرعی اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے، صورت، حیت پر اختلاف ہو جانا، اور اس میں اولا غیر اولا کا فرق ہوتا ہے۔ وہاں شدت والی جنگ نہیں ہوتی جس میں ایک دوسرے کو کافر، مشرک، پتہ نہیں آج کیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال فرمایا وما کان الناس، نہیں تھے لوگ الا امت واحدہ، مگر ایک ہی جماعت تھے، فاختلفوا، پس لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ مشرکوں کی جماعت کھڑی ہو گئی، انہوں نے اپنا خدا بنا لیا۔ پھر یہ خدا بنانے کا ایسا رواج نکلا کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو 360 بت گرائے۔ یہ بارش والا ہے، یہ بیٹا دینے والا ہے، یہ بیٹی دینے والا ہے، یہ روٹی دینے والا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ خدا بنا رکھے تھے۔ تو فرمایا یہ اختلاف ہوا لوگوں میں، اور مزید آگے چل کر یہ اختلاف کفر کی صورت میں بدلا کہ مشرک بھی دنیا میں موجود ہیں، کافر بھی موجود ہیں۔ وحدت پر وہ کھڑا ہے جو اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر تیرے رب کی طرف سے یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، پہلے اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ مشرکین کو دائمی عذاب، ان کا مستقل فیصلہ یوم آخرت میں ہوگا، اسی طرح اہل ایمان کا بھی فیصلہ، مستقل فیصلہ یوم آخرت پر ہوگا۔ مشرکین کو ان کے اعمال بد کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا عذاب ہے۔ اہل ایمان کے لیے ان کے ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننے کی وجہ سے ان کے لیے مستقل فیصلہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ فیصلہ ہم نے نہ کر لیا ہوتا آپ کے متعلق، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو ابھی ہم فیصلہ کرتے آپ کے بارے میں جس چیز کے بارے میں آپ جھگڑا کر رہے ہو۔ یہ جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، یہ اتنا گھمبیر قسم کے عقائد اور نظریات کی جو آپ نے گھمسان کی جنگ چھیڑ رکھی ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نے اپنے کرم سے یہ فیصلہ اب تک نہ کیا ہوتا کہ یہ فیصلہ ہم قیامت پر چھوڑتے ہیں کہ قیامت کے دن مشرک کو اس کے شرک کی سزا ملے گی، کافر کو اس کے کفر کی سزا ملے گی، مسلمان کا عقیدہ وحدہ لا شریک ہونے کی بنا پر اللہ جنت میں کل قیامت کے دن اسے انعامات سے نوازیں گے، اور جو اس نے دنیا میں تکلیفیں برداشت کی اس پر اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے انعامات دیں گے۔ یہ فیصلہ اگر اللہ نہ فرما چکے ہوتے تو پھر دنیا میں ہی اللہ ہمیں عذاب سے دو چار فرما دیتے۔ کہیں کہیں عذاب آیا بھی ہے، تھوڑا تھوڑا آیا بھی ہے قوموں پر، جیسے نمرود پر آیا، حامان پر آیا، ابو جہل پر آیا، اس سے پہلے فرعون پر آیا، تو بعضوں پر آیا، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے آیا، اور وہ حد کفر اور حد شرک میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ ان کی ہدایت کا کوئی امکان بھی نہیں تھا۔ بہرحال فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، وہ لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے، نبی کو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اپنے دعوے میں پکے ہیں، سچے ہیں،
پھر اللہ کی طرف سے کوئی کھلم کھلا نشانی کیوں نہیں لے آتے؟ کوئی معجزہ کیوں نہیں لے آتے؟ تو یہاں سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ نبی خود اپنی مرضی سے معجزہ دکھانے پر قادر نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی ولی، کوئی بزرگ اپنی مرضی پر کرامت دکھانے پر قادر نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی مرضی پر کرامت دکھا سکتا ہے، یہ شوبدہ باز ہوتے ہیں نا، یہ شوبدہ بازی ہے۔ خود ولی کو پتہ نہیں ہوتا اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزے ظاہر ہو گئے، امت کو بعد میں خود نبیوں کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو معجزہ تھا۔ تو معجزہ ظاہر ہونا نبی کی مرضی پر بھی نہیں ہے، نبی کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں ہے۔ اور یہاں حکمت یہی بیان کی جا رہی ہے کہ جو کافر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اب اللہ کی طرف سے کوئی نشانی لے آ، ہمیں دکھا دے، جیسے کہ کفار مکہ نے بھی کہا تھا کہ صفا مروہ کے پہاڑوں کو ہمارے لیے سونا بنوا دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، میرے محبوب میں عرب کے سارے پہاڑوں کو سونا چاندی بنا کر ان کے قدموں میں رکھ دوں، تب بھی ان بدبختوں نے ایمان نہیں لایا۔ اور جب انسان کہتا ہے نا یا اللہ میں حق پر ہوں، مجھے کوئی نشانی دکھا دے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار میں حق پر ہوں، مجھے کوئی اللہ نشانی دکھا دے۔ جب نشانی ظاہر ہو جاتی ہے، نشانی ظاہر ہو جانے کے بعد آپ اعمال میں جو تھوڑی بہت سستی کرتے ہیں، اس پر سخت ترین عذاب ملتا ہے بندے کو، کیونکہ اس نے اپنے منہ سے ایک نشانی مانگی۔ جب اس کو وہ نشانی مل گئی، اس کا ظہور ہو گیا، اس کے سامنے وہ نشانی ظاہر ہو گئی، اب اس کے پاس کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہے پیچھے ہٹنے کا۔ جیسے مشرکین نے، پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں سے مطالبات کیے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہو، سچے نبی ہو، تو پھر اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلواؤ اور اس کا بچہ ہو، ایسی ہو ایسی ہو۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو وہاں سے اونٹنی نکل آئی، لیکن وہ اونٹنی دیکھنے کے بعد ایمان نہ لائے، وہی اونٹنی ان کے لیے تباہی، بربادی اور ہلاکت کا سبب بن گئی۔ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو گئے، آخرت کے لیے تو ویسے ہی مشرکین ذلیل و خوار ہیں۔ اسی طرح اور انبیاء علیہ السلام ہیں، ان پر بھی ان کی امتوں نے یہ دلیل مانگی کہ نبوت کی کوئی دلیل دے، پھر دلیل ہماری مرضی پر ہونی چاہیے، وہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خاص، آپ معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، کئی لوگ ایسے مل جاتے ہیں، یار گال ہے حضرت ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کوئی خاص نشانی دکھاوے تو مزہ آوے، معلوم تو بات ایسا پکے کھڑے سو۔ اس کے بعد اس کی ہلاکت، تباہی، بربادی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سب سے عظیم معجزہ اللہ کا قرآن ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کے بعد وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی معروضی اور جو ہے نا ظہور ہونے چاہیے جس پر میں اللہ کی حقیقت پر ایمان لے آؤں۔ جو قرآن پر ایمان لایا اس کے بعد اس کا ایمان کہاں معتبر ہے؟ بہرحال یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر سے فرمایا فَقُلْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، علم غیب تو اللہ کے لیے ہے۔ آپ جو مجھے کہہ رہے ہو نا فلاں فلاں معجزہ لاؤ، فلاں معجزہ لاؤ، فلاں معجزہ لاؤ، بھائی اتنے سارے تو پہلے میں دکھا چکا ہوں۔ چاند کے 2 ٹکڑے میں نے کیے ہیں، آپ نے یہ معجزہ بھی دیکھا کہ صحابہ بھوکے پیاسے ہیں،
آپ علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ آئے حضور کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کرام آپ اپنے ساتھ لیجئے، یہ پچھلے راستے سے ہمارے گھر تشریف لے آئے، آپ کے لیے ہم نے بکرا ذبح کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جابر 10 کیوں؟ بلال حبشی کو بلایا، بلال اعلان کرو سارے صحابہ کو حضرت جابر کے گھر دعوت ہے، چلو۔ حضرت جابر پچھلے راستے سے بھاگے، بیوی کے پاس پہنچے اور گھبرائے ہوئے تھے۔ کہا بیگم صاحبہ میں تو آپ کی ہدایت کے مطابق چھپ چھپ کے گیا تھا، چھپ چھپ کے دعوت دی ہے، لیکن کیا کروں، اللہ کے نبی نے تو اعلان کروا دیا سارے صحابہ میں 1000 صحابہ ہے، ہمارے پاس 10 آدمیوں کا کھانا بھی نہیں ہے، چھوٹا سا بکرا تھا وہی ہم نے ذبح کیا بس۔ تو اس نے کہا گھبرا نہیں، اگر آقا نے خود اعلان کروایا ہے تو پھر کچھ ہونے والا ہے۔ تو آپ علیہ السلام تشریف لائے، چند روٹیاں دی، آپ نے اوپر کپڑا ڈالا اور کپڑا ڈالنے کے بعد نیچے سے روٹیاں نکال کے دیتے رہے۔ 1000 صحابہ نے کھانا کھا لیا۔ سالن پکڑا ہے، آپ نے اپنی مبارک لعاب اس میں ڈال دی، اپنی مبارک لعاب اس میں ڈال دی، اتنا برکت ہوئی 1000 صحابہ نے کھایا اور خوب پیٹ بھر کے کھایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس پر صحابہ نے نہیں مانگا۔ صحابہ نے آ کر ایسا نہیں کہا یا رسول اللہ اگر آپ سچے نبی ہیں ہمیں معجزہ دکھاؤ، ہم بھوکے ہیں ہمیں کھانا کھلاؤ۔ صحابہ نے یہ چیز نہیں دیکھی، بس اللہ کے نبی کے سچے عاشق ہیں، بس کام کیے جا رہے ہیں، کام کیے جا رہے ہیں۔ غزوہ خندق پہ کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک کی وجہ سے کبھی ادھر گر جاتے ہیں کبھی ادھر گر جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ تو عالی شان نبی ہیں کوئی معجزہ دکھا دیں، نہیں۔ دعوت 10 بندوں کی ملی، اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا، جناب رسول اللہ نے سب کو اعلان کر دیا کہ دعوت پہ چلو۔ تو چھوٹے چھوٹے بہت سارے معجزات ہیں اور بے حساب بے انتہا ہے، لیکن کافر کہتے تھے نہیں ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا فقل فرما دیجیے اے پیغمبر علیہ السلام انما الغیب للہ، علم غیب اللہ کے لیے ہے، کسی ولی کے پاس، کسی صحابی کے پاس، کسی تابعی کے پاس، کسی نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اب آپ کہو کہ مولانا صاحب کافی ساری چیزیں ہیں امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، وہ تو علم غیب ہے، بالکل علم غیب ہے، لیکن قرآن نے یہ بھی فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، آپ کا جو ساتھی ہے نا وہ علم غیب پر بخل نہیں کرتا، جتنا اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا۔ قیامت کے بارے میں آپ نے جو نشانیاں بتائی یہ بھی علم غیب ہے، قبر کے عذاب کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے یہ بھی علم غیب ہے۔ تو بہت ساری خبریں ایسی ہیں جو امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ اللہ کی مرضی اللہ کی منشا پر دی ہے کہ اللہ نے چاہا اپنے محبوب کو بتایا اور حکم فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دیں، آپ اپنی امت کو بتا دیں، تو وہ خبریں ہیں۔ اور یہاں علم غیب کلی ہے کہ ہر چیز کا پوری طرح 100% علم اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم جو معجزہ مانگ رہے ہو تم بھی معجزے کا انتظار کرو، تم بھی نشانی کا انتظار کرو، میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس کا خلاصہ سبق یہی ہے کہ ہم امت واحدہ ہے،
یعنی عقیدے کے اعتبار سے ہم سب کا عقیدہ اللہ وحدہ لا شریک، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری برحق نبی، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ قرآن کریم اللہ کی آخری برحق کتاب ہے اور بالکل حرف بحرف صحیح ہے، اس میں ایک حرف کیا زبر زیر کی بھی تعریف نہیں ہے۔ اور جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات قرآن کے عین مطابق ہیں۔ یہ جن کو بیماری لگی ہوئی ہے نا، جو کہتے ہیں کہ حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہے، یہ واقعی بیمار ہے، اور یہ بیمار بھی ایسے ہیں کہ ان کا دنیا میں علاج نہیں ہے۔ اور مت مر گیا مت مر گیا جن مت مر سور دا عذاب سور دا علاج قبر رہتی تھے، انہیں نہ ڈاکٹر علاج کر سکتے نہ اللہ دے ولی علاج کر سکتے۔ بندہ جلے ہر پس لا علاج تھی بس کیا کرو سی مت مری کھڑی ہے شو دی ہوں کئی دوا نہیں لگتا پیا۔ جڑے لوگ حضور دے فرمان دے اتنے اعتراضات کریں ان واسطے آپ یہ ہاتھ میاں انہاں دی مت مر گئی ہے، انہاں دی مت مری ہوئی ہے، انہاں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔